وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جن لوگوں نے درود پاک ابھی تک نہیں پڑھا، جتنے لوگ ویڈیو دیکھ رہے ہیں ان سب سے گزارش ہے درود پاک کا ایک ورد کر لیں۔ صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر سورۃ البقرہ کا پارٹ نمبر 54 پارٹ سٹارٹ کر رہے ہیں۔ آپ نے لفظ بلفظ سیکھنا ہے، تجوید کے ساتھ سیکھنا ہے۔ اس پارٹ کے اندر آپ کو میں بتانا چاہوں گا حروف تہجی میں 5 حروف ایسے ہیں جو اکثر لوگ جو ہے غلط طریقے سے جو ہے وہ پڑھتے ہیں، وہ آپ کو سکھاؤں گا۔ اور اس کے بعد جو ہے آپ نے یہ بات جو ہے وہ ذہن میں رکھنی ہے کہ ان حروف کو پڑھنے کا پریکٹیکل طریقہ آپ کو بتاؤں گا۔ اور آپ نے یہ اگر کوئی بندہ یہ سوچ کے پڑھتا ہے کہ بس ٹھیک ہے جیسے ہم پڑھ رہے ہیں ٹھیک ہے، ہم یاد نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ جو ہے معاف کر دے گا، ایسے لوگوں کی پھر نماز بھی ضائع ہو جاتی ہے، نماز بھی قبول نہیں ہوتی۔ ظاہر سی بات ہے جب آپ جان بوجھ کے ان الفاظ کو ٹھیک نہیں کریں گے تو نماز نہیں ہوگی آپ کی، اور انجانے میں اگر ہو جائے تو وہ ایک الگ بات ہے۔ اگر آپ جان بوجھ کے یہ کام کر رہے ہیں، ٹھیک اس لفظ کو ٹھیک کرنے کی کوشش ہی نہیں کر رہے، آپ کے پاس ٹائم بھی ہے اور آپ کے پاس موقع بھی ہے، پھر بھی آپ ٹھیک نہیں کر رہے، ان الفاظ کو، ان حروف کو صحیح طریقے سے ادا نہیں کرنے کی کوشش کر رہے، تو پھر نیکی کی بجائے ظاہر سی بات ہے جو ایک لفظ پڑھیں گے آپ کو ثواب ملے گا، اگر غلط طریقے سے پڑھیں گے تو ثواب کی بجائے کیا ہوگا؟ گناہ ہوگا، وہ ثواب آپ کو ملے گا ہی نہیں۔ تو اس سے بہتر ہے کہ یہ چند منٹ کی ویڈیو دیکھیں، آپ کو پریکٹیکل طریقہ کر کے بتاؤں گا، آپ کو اس کی ادائیگی کر کے بتاؤں گا کون سے حروف جو ہے وہ غلط طریقے سے آپ پڑھتے ہیں۔ مکمل ویڈیو دیکھیں۔ ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے یعنی یہ لفظ بلفظ جو سیکھتے ہیں وہ سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آؤٹ آف کنٹری کے جتنے لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں ان سب سے گزارش کرنا چاہوں گا جتنے لوگ ہیں، کیونکہ وہاں پہ پرابلمز ہوتی ہیں پڑھنے میں، قرآن پاک پڑھنے میں، تو ان سب سے گزارش کرنا چاہوں گا قرآن پاک اپنے بچوں کو پڑھوانا چاہتے ہیں، خود پڑھنا چاہتے ہیں تو واٹس ایپ نمبر میں نے دیا ہوا ہے۔ اگر آپ ٹک ٹاک پہ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں یا فیس بک پہ دیکھ رہے ہیں تو یوٹیوب پر جائیں، وہاں پر لکھیں عبداللطیف بخاری آفیشیل، تو انشاءاللہ العزیز پہلے نمبر پہ یہ چینل آئے گا۔ آپ وہاں سے چینل کی سکرین پہ نمبر میں نے دیا ہوا ہے، وہاں سے نمبر نکال کے آپ رابطہ کر سکتے ہیں، اپنے بچوں کا اور خود جو ہے ایڈمیشن کروا سکتے ہیں۔ یہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، واو کو پڑھتے وقت ہونٹ گول کریں گے، واو کے اوپر زبر ہے، واو زبر وا، حمزہ زیر ای، زال الف زبر ذا، وَإِذَا، زال جو ہے بغیر سٹی کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، آگے الف ہے، ایک الف کی مقدار لمبا کر کے پڑھیں گے۔ قاف یا زین قی، قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے، پر پڑھا جائے گا، اس کا مخرج ہے زبان کی جڑ اوپر والے تالو کے نرم حصے سے لگے تو قاف پڑھا جاتا ہے۔ قیلا، یا مدہ ہے، ایک الف کی مقدار لمبا کر کے پڑھیں گے، یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ ہوتا ہے۔ قیلا لہم، لام زبر لا، ہا میم پیش ہوم، لاہم، لام کے بعد جو ہا ہے یہ بھاری ساؤنڈ کے ساتھ پڑھا جائے گا، اس کو باریک پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد ہے آمینو، حمزہ کے اوپر کھڑا زبر ہے، ایک الف کی مقدار لمبا کر کے پڑھیں گے، میم زیر می، نون واو پیش نو، آمینو، نون کے بعد جو واو ہے یہ واو مدہ ہے، اس کو بھی ایک الف کی مقدار لمبا کر کے پڑھا جائے گا۔ یہاں پر یاد رکھیے گا، یہ ویڈیو مکمل دیکھیے گا، جتنے آیات میں آپ کو پڑھاتا ہوں یہ مکمل آیات جو ہے لہجے میں پڑھ کے آپ کو میں اینڈ میں جو ہے وہ سناتا ہوں، وہ ضرور سن کے جائیے گا۔ با زیر بی، میم الف زبر ما، بیما، یہاں پر الف کے اوپر مد منفصل ہے، 2.5 الف کے برابر اس کو لمبا کریں گے،
اور آگے ہے حمزہ نون زبر ان، زا زبر زا، ان زا، لام زبر لا، ان زالا. لیکن لام کو نیکسٹ والی لائن کے ساتھ جب کنیکٹ کریں گے تو پھر آگے جو لام ہے لفظ اللہ کی وہ پر پڑھی جائے گی. پہلے ہم اس کو پریکٹس کے طور پہ پڑھ لیتے ہیں. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ. اب اسلام کو نیکسٹ والی لائن کے ساتھ ملانے ہیں. تھوڑا سا پیج ادھر کر لیتا ہوں جی. لام لام زبر لل، لام کھڑا زبر لا، للہ ہا پیش ہو، للہ. لفظ اللہ سے پہلے الف ہے. جب لام کو لفظ اللہ کے لام سے کے ساتھ کنیکٹ کریں گے، ملائیں گے، تو بیچ میں الف اور لام دونوں حرفوں کو ہم چھوڑ دیں گے. اس چیز کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے. لفظ اللہ سے پہلے زبر یا پیش ہو تو لفظ اللہ پر پڑھا جاتا ہے، یعنی موٹا پڑھا جاتا ہے. تو یہاں پر موٹا پڑھیں گے انزل اللہ. قالو، قاف زبر قا، لام پہ پشلو، قالو. قاف حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھا جائے گا. قاف کے آگے الف ہے، ایک الف کی مقدار لمبا کریں گے. یہ آیت ختم ہو جائے اس کے بعد انشاءاللہ آپ کو وہ جو میں نے 5 حروف کا پریکٹیکل طریقہ بتایا وہ آپ کو بتاتا ہوں، آپ کو اچھے طریقے سے سمجھاتا ہوں. لام واؤ پشلو، قالو. یہاں پر واو مدہ ہے، ایک الف کی مقدار لمبا کر کے پڑھیں گے. نون حمزہ پیش نو، میم زیر می، نون پیش نو، نو مینو. یہ نون کے بعد جو حمزہ ہے واؤ کے اوپر حمزہ ہے. واؤ کے اوپر جب بھی حمزہ ہو تو حمزہ کی آواز آئے گی، حمزہ کا ساؤنڈ آئے گا، واؤ کو نہیں پڑھیں گے، واؤ کی آواز نہیں آئے گی. نو مینو جھٹکے کے ساتھ. با زیر بی، میم الف زبر ما، بیما. حمزہ نون پیش ان، زا زیر زی، لام زبر لا، ان زیلا. عین زبر عرا، لام یا زبر لی، علی. نون الف زبر نا، علینا. واو زبر وا، یا کاف زبر یک، و یک فا پیش فو، را واو پیش رو، فرو. نون زبر نا، و یک فرونا. با زیر بی، میم الف زبر ما، بیما. واو زبر وا، را الف زبر را، ورا. را کے آگے الف ہے، الف کے اوپر مد ہے. اس مد کو مد متصل کہتے ہیں اور اس کی مقدار 3 الف کے برابر ہے. 3 الف کے برابر آپ نے اس کو لمبا کرنا ہے. اور میرے خیال میں اس کو اگر سیکنڈ میں تبدیل کیا جائے تو تقریباً کوئی 7 یا 8 سیکنڈ بنے گے یا 9 سیکنڈ کے قریب جو ہے وہ بن جائے گا. وہ آپ اندازہ خود لگا سکتے ہیں. اس کے بعد ہے ہا کے اوپر الٹا پیش، ہا الٹا پیش ہو. اور اگر آپ یہاں وقف کرنا چاہتے ہیں، اوپر قاف ہے، وقف کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں، کوئی پرابلم نہیں ہے. نہیں کرنا چاہتے تب بھی کوئی پرابلم نہیں، ملا کے پڑھ سکتے ہیں. وقف کریں گے تو ہا ساکن ہو جائے گا. کیسے؟ وراء. لاسٹ پہ ہا کی آواز آئے گی، ہا کا ساؤنڈ آئے گا. اور اگر آپ مثال کے طور پہ وقف نہیں کرنا چاہتے تو پھر ہا کے اوپر الٹا پیش ہے. الٹا کھڑا زبر کھڑی زیر الٹا پیش، یہ جتنے بھی ہیں کھڑا زبر کھڑی زیر الٹا پیش، یہ ان کو مد اصلی میں شمار کیا جاتا ہے. تو ان کو ایک الف کے برابر لمبا کر کے پڑھا جاتا ہے. تو یہاں پر اگر وقف نہیں کریں گے تو ایک الف کے برابر لمبا کریں گے. وراءہ، واہو وا، اس طریقے سے. واو زبر وا، ہا پیشو، واہو، واو زبر وا، واہو وا. آگے والی لائن کے ساتھ جب ملا کے پڑھیں گے تو واو کو لام کے ساتھ کنیکٹ کریں گے. اب ہم اس کو پریکٹس کے طور پہ پڑھتے ہیں، آپ نے میرے ساتھ ساتھ پڑھنے کی کوشش کرنی ہے. انزل اللہ، قالوا نؤمن بما انزل علینا ویکفرون بما وراءہ. واہوا کی لام واؤ کو اس لام کے ساتھ کنیکٹ کریں گے جس کے اوپر میں نے ایرو رکھا ہوا ہے. واو لام زبر ول، حا قاف زبر حق، قاف پیش قو، حق. واہول حق. یہ جو ہا ہے یہ بریک ہے، اس ہا کو بریک پڑھنا ہے. یہ جیم کی شکل میں جو ہا آتی ہے اس کو پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہا کو پڑھتے ہوئے یہ والا ساؤنڈ آنا لازمی ہے، ہا، اس طریقے سے. واہول حق، میم پیش مو، سواد دال زبر، سواد، مسود دال زیر دی، مسودی. قاف لام زبر قل، لام زیر لی، میم الف زبر ما، مصدق لما.
قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے، صاد حروف مستعلیہ میں سے ہے، دونوں کو پر پڑھا جائے گا، فل ماؤتھ پڑھا جائے گا، اور اس کے بعد میم کے آگے الف ہے، الف کو اچھے طریقے سے پڑھنا ہے لونگ کر کے. میم زبر ما، عین زبر عا، معا، ہا میم پیش ہم، معاہم، ہا بھاری ساؤنڈ کے ساتھ پڑھا جائے گا. اور یہ جو چھوٹا تا ہے، اس تا کا مطلب ہے یہاں پہ آپ سٹاپ کر سکتے ہیں، وقف کر سکتے ہیں کرنا چاہیں تو، نہیں کرنا چاہتے تب بھی کوئی پرابلم نہیں ہے. اس کے بعد ہے قاف لام پیش قل، قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے، پر پڑھا جائے گا. فا زبر فا، لام زیر لی، فالی میم زبر ما، فالی ما، قل فالی ما. تا قاف زبر تاق، تا پیش تو، تاق تو، لام بو پیش لو، نون زبر نا، تاق تلونا. تا کے بعد جو قاف ہے یہ قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے اور حروف قلقلہ میں سے بھی ہے. آپ کو میں نے پہلے بھی بار بار بتائے ہیں، حروف قلقلہ 5 ہیں، قاف طا با جیم دال، یہ 5 حروف ہیں. جب ساکن ہوں تو ان میں قلقلہ ہوتا ہے، یہاں پر یہ قاف ساکن ہے، اس میں قلقلہ کریں گے. لام کے بعد واو ہے، واو مدہ، ایک الف کی مقدار لمبا کر کے پڑھا جائے گا. تقتلون، حمزہ میم زبر ام، با زیر بی، ام بی، یا الف زبر یا، ام بی یا، حمزہ لام زبر ال، لام کھڑا زبر لا، اللہ. یہاں پر اکثر لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ حمزہ کے بعد نون کے ساتھ حمزہ کو کنیکٹ کریں گے یا میم کے ساتھ. حمزہ کو میم کے ساتھ کنیکٹ کریں گے، اور یہ اس کے بارے میں قانون آپ کو پہلے میں بتا چکا ہوں. ایک الف کی مقدار غنہ کریں گے، انبیاء اللہ. یہاں پر مد ہے، مد متصل، 3 الف کے برابر اس کو لمبا کریں گے. من، اس کے بعد ہے میم نون زیر من، اور لفظ اللہ ہے، لفظ اللہ سے پہلے زبر ہے، اس کو پر پڑھا جائے گا. اس چیز کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے. اب ہم پڑھتے ہیں اس کو پریکٹس کے طور پہ. آپ نے میرے ساتھ ساتھ پڑھنے کی کوشش کرنی ہے. اس لائن سے جو لفظ تھا واہ ہوا، وہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں. وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ انبیاء اللہ من. اب اس کے بعد ہے یہ والی لائن، قبل، قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے، پر پڑھا جائے گا. قاف با زبر قبل، ہم پشلو، قبل، حمزہ نون زیر ان، کاف نون پیش کن، ان کن، تامیم پیش تم، ان کنتم. تا کو پہلی میم کے ساتھ کنیکٹ نہیں کریں گے، دوسری میم کے ساتھ ملائیں گے، اور جس میم کے اوپر شد ہے غنہ کریں گے 1 الف کی مقدار. میم حمزہ پیش مو، میم زیر می، مو می، نون یا زیر نی، مو مینی، نون زبر نا، مو مینی نا. یہ حمزہ جو ہے وہ جھٹکے کے ساتھ پڑھا جائے گا. آگے یا مدہ ہے، 1 الف کی مقدار لمبا کر کے پڑھا جائے گا. یہاں پر آگے سرکل ہے، یہ جو ہم پہلے آیت پڑھ رہے تھے یہاں پہ آیت کمپلیٹ ہو رہی ہے اور یہ سرکل آ رہا ہے. اس سرکل کے بعد آگے نئی آیت جو ہے وہ سٹارٹ ہوگی. اس چیز کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے. اب یہاں پر نون ساکن کا اخفا ہے، اس کے بعد بھی نون ساکن کا اخفا ہے، کیونکہ نون ساکن کے بعد یہاں پہ کاف آ رہا ہے حروف اخفا میں سے. اس چیز کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے. یہاں پر ادغام ہو رہا ہے، ادغام مثلین، اور یہاں پہ غنہ کریں گے 1 الف کی مقدار. میم کے بعد جو حمزہ ہے یہاں پر جھٹکا دے کر پڑھیں گے، لیکن جھٹکے میں قلقلے سے بچنا ہے. مؤمنین نہیں پڑھنا، مؤمنین، اس طریقے سے آپ نے پڑھنا ہے. اب آپ کو بتاتا ہوں وہ جو 5 حروف بتائے تھے پریکٹیکل کے طور پہ، وہ آپ کو بتا دیتا ہوں، اس کے بعد جو ہے وہ نیکسٹ والی آیت پڑھیں گے. یہ دیکھیں، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو لوگ پڑھ کے بھی پریشان ہوتے ہیں ان کو یہ مطلب اپنے آپ پہ اعتماد نہیں ہوتا کہ ہم ٹھیک پڑھ رہے ہیں یا غلط پڑھ رہے ہیں. تو اگر آپ جس طریقے سے میں بتا رہا ہوں ایسے پڑھیں گے تو انشاءاللہ العزیز آپ کو پڑھنے میں بھی اعتماد آئے گا کہ ہم ٹھیک پڑھ رہے ہیں. پہلا لفظ دیکھیں، پہلا لفظ ہے، یہاں پر آپ نے اچھے طریقے سے سمجھنی ہے اس بات کو. یہ دیکھیں، من بعدہ، با کے بعد عین ہے. عین کو اکثر لوگ جو ہے
جان اگر مثال کے طور پہ ان کو کہا جائے تب بھی وہ نہیں مانتے، کچھ لوگ مان جاتے ہیں کچھ لوگ نہیں مانتے. تو اس کو کیسے پڑھنا ہے؟ مم بعدی، یہ جو عین ہے عین ساکن، اس کو پڑھنے کا طریقہ یہ ہے با عین زبر با با دی ہی، اس طریقے سے. اگر آپ اس کو پڑھیں گے بعد ہی تب بھی غلط ہے، اگر آپ اس کو پڑھیں گے بعد ہی تب بھی غلط ہے. بعد ہی جھٹکا پڑا، حمزہ پڑھا جا رہا ہے، حرف چینج ہو رہا ہے. اگر آپ اس کو پڑھیں گے بعد ہی میں عین پڑھا ہی نہیں جا رہا بالکل. جب آپ اتنی بڑی غلطی کریں گے تو ظاہر سی بات ہے مانا تو ترجمہ تو چینج ہو جائے گا. جب ترجمہ چینج ہوگا آپ اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش بھی نہیں کریں گے تو ظاہر سی بات ہے پھر نماز بھی نہیں ہوگی. اس چیز کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے. پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ بار بار دی بار دی، اس طریقے سے پڑھنا ہے. یہ عین ساکن کا پڑھنے کا طریقہ ہے. اور عین کے نیچے زیر ہو تو اس کا پڑھنے کا طریقہ یہ ہے رجلا رجلا، جیم میں کلکلا ہے، عین کے نیچے زیر ہے رجلا، اس طریقے سے پڑھنا ہے. یہ دو چیزیں ہوگی، دو حرف ہوگے. اب تیسرا حرف کون سا ہے؟ تیسرا حرف آگے والی لائنوں میں ہے، وہ لائنیں ہم نے پڑھی نہیں، وہ پہلے پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد میں آپ کو تیسرے تین حرف جو رہتے ہیں وہ بھی آپ کو بتاتا ہوں. یہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں. واو زبر وا، لام زبر لا والا، قاف دال زبر قد والا قد، جیم الف زبر جا، حمزہ زبر آ جا آ. جیم کے بعد الف ہے، الف کے اوپر مد ہے. اس مد کو مد متصل کہتے ہیں. اور اس کی مقدار کتنا ہے؟ مقدار سے مراد یہ ہے لمبا کرنا، کھینچنا. اس کو کتنا کھینچنا ہے؟ 3 الف کے برابر اس کو لمبا کرنا ہے. جا کاف میم پیش کم، کاف کے بعد 2 میم ہے. اب پہلی میم کے ساتھ ملانا ہے دوسری میم کے ساتھ، یہ آپ نے اس پہ ڈیسائیڈ کرنا ہے. اس کی کیسے؟ کیونکہ کاف کے بعد میم جو ہے پہلی ساکن ہے، ہم نے ملانا ہے میم مشدد کے ساتھ کاف کو. تو دوسرے نمبر پہ جو میم ہے اس کے اوپر شد ہے، اس لیے کاف کو ہم دوسرے نمبر والی میم کے ساتھ ملائیں گے، پہلے والی میم جو ہے وہ چھوڑ دیں گے. کیسے؟ کاف میم پیش کم، غنہ ہوگا 1 الف کی مقدار. میم واو پیش مو، سین کھڑا زبر سا موسا. میم کے بعد جو واو ہے یہ واو مدہ ہے، 1 الف کی مقدار لمبا کر کے پڑھا جائے گا. سین میں سیٹی آئے گی کیونکہ حروف صفیریہ میں سے ہے. 1 الف کی مقدار اس کو لمبا کر کے پڑھیں گے، کھڑا زبر ہے اس کے اوپر. سین کے بعد جو یا ہے اس یا کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو پہلے بتا چکا ہوں. یہ رسم الخط کا انداز ایسا ہے، یہ جو قرآن پاک لکھا ہوا ہے یہ خط رسم عثمانی میں ہے. تو رسم عثمانی، خط رسم عثمانی کا انداز ایسا ہے، یہ یا ایسے ہی لکھا جائے گا لیکن پڑھا نہیں جائے گا. موسا، اس لیے یہاں پر آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ یا پڑھیں گے یا نہیں پڑھیں گے. با لام زیر بل، با یاد بر بج بل بج، نون کھڑا زبر نا بجنا، تا زیر تی بل بجناتی. سا میم پہ سم، میم تا زبر مت، تا آگے والی لائن کے ساتھ ہے. پہلے ہم اس کو پریکٹس کے طور پہ پڑھ لیتے ہیں. اچھا یہاں پر آپ نے بات سمجھنی ہے، بل بینات نہیں پڑھیں گے، بینات یہ غلط ہے، یہاں کے اوپر شد ہے، اس چیز کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے. بیناتی بیناتی، اس طریقے سے پڑھنا ہے. یہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں. قبل ان کنتم مؤمنین وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ میم کو کنیکٹ کریں گے نیکسٹ والی لائن کے ساتھ. یہ جو تا ہے، میم تا زبر مت، تا زبر تا متا، خوا زال زبر خواز متا خواز، تا پیش تو، میم لام پیش مل تمل. ثم اتخذتمل، زال میں سیٹی نہیں آئے گی، خوا حروف مصالحہ میں سے ہے، پر پڑھا جائے گا. زال بغیر سیٹی کے ساتھ پڑھا جائے گا. خواز خواز تمل، نارمل طریقے سے.
اب اس کے بعد ہے میم کو لام سے کنیکٹ کریں گے, بیچ میں جو الف ہے اس کو چھوڑ دیں گے. لام کے بعد ہے عین, عین جیم زیر عج, لام زبر لا, عجلا. بعض اوقات لوگ پڑھتے ہیں عین کے نیچے زیر پڑھنے کے چکر میں عجلا پڑھ جاتے ہیں, عجلا, یہ غلط ہے. عجلا نہیں پڑھنا, عج, عجلا. میم, میم زیر میم, با عین زبر با, میم با, دال دیر دی, ہا کھڑی دیر ہی, میم با دی ہی. واو زبر وا, بلکہ واو کو نون سے کنیکٹ کریں گے. واو نون زبر وان, واو زبر وا, حمزہ نون زبر ان, وان تا میم پیش تم, وانتم. وا کھڑا زبر ظا, لام زیر لی, ظالی. میم واو پیش مو, نون زبر نا, ظالمون. مم بعدہ. اب یہاں پر نون ساکن ہے, نون ساکن کے بعد تا ہے, حروف اخفا میں سے اخفا کریں گے. اب اس کے بعد ہے ظا, ظا کے اوپر کھڑا زبر ہے, ایک الف کی مقدار لمبا کر کے پڑھا جائے گا. لام کے نیچے زیر ہے, لام بریک پڑھے, سوری لام کے نیچے زیر ہے, لام کو مجہور نہیں پڑھنا. بعضوں کا لوگ پڑھتے ہیں ظالمون, ایسا نہیں پڑھنا. ظالی, ظا حروف مستعلیہ پر پڑھیں گے, ظالمون. میم کے بعد واو مدہ ایک الف کی مقدار لمبا کر کے پڑھا جائے گا. اس کے بعد ہے نون کے اوپر زبر, جب یہاں پہ وقف کریں گے تو نون ساکن ہوگا. اس کے بعد نیو آیت سٹارٹ ہو رہی ہے. واو زبر وا, حمزہ زال دیر اذ, وا اذ, حمزہ زبر آ, خا زال زبر خاذ, وا اذ اخذ. نون الف زبر نا, وا اذ اخذنا. خا حروف مستعلیہ میں سے ہے, پر پڑھا جائے گا. بھاری سون اخذ, خا کے بعد زال ہے, زال نارمل طریقے سے پڑھیں گے. نون کے آگے الف ہے, ایک الف کی مقدار لمبا کر کے پڑھا جائے گا. وَإِذْ أَخَذْنَا, اس طریقے سے. اب ہم اس لائن کو پڑھتے ہیں پریکٹس کے طور پہ. ثم اوپر والی لائن پہ تھا, اب اس کو اس کے ساتھ ملا کے پڑھتے ہیں. ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ. وَإِذْ أَخَذْنَا, اس طریقے سے پڑھنا ہے. اب یہاں سے پڑھتے ہیں نیکسٹ لائن. میم یا زیر می, سا الف زبر سا, می سا, قاف زبر قا, کاف میم پیش کم, می سا قاکم. واو زبر وا, راف زبر را, وارا فا عین زبر فا, وارا فا, نون الف زبر نا, ورفعنا. فا واو زبر فاو, قاف زبر قا, فوقا, کاف پیش کو, میم طا پیش مت, طا واو پیش تو, متو, را زبر را, فوقا کو متو را. جب را کے اوپر وقف کریں گے تو را ساکن ہو جائے گا. اب اس کے بعد ہے یہ طا ہے چھوٹا, طا کا مطلب ہے آپ یہاں پہ سٹاپ کر سکتے ہیں, رک سکتے ہیں, کوئی پرابلم نہیں. نہیں رکنا چاہتے تو یہاں را کے اوپر جو زبر ہے, را کے اوپر زبر پڑھا جائے گا. خا پیش خو, لال واو پیش ذو, خذو, میم الف زبر ما, خذو ما. خا حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے, آگے واو مدہ ایک الف کی مقدار لمبا کر کے پڑھا جائے گا. اب یہاں پر میم کے آگے الف ہے, اس الف کے اوپر مد منفصل ہے, اڑائی الف کے برابر, اس کو لمبا کریں گے. آتیناکم, حمزہ کے اوپر کھڑا زبر ہے, تا کے بعد یا ہے, یا ساکن سے پہلے زبر ہے تو یا لین ہوتا ہے, یا مدہ نہیں ہوتا, اس لیے اس کو لمبا نہیں کریں گے. نون کھڑا زبر نا, کاف میم پیش کم, با زیر بی. اب یہاں پر سمجھنے والی بات ہے, کاف کے بعد جو با ہے, پہلے میم ہے پھر با ہے, یہاں پر ایک الف کی مقدار غنہ کر کے پڑھیں گے. کم بی, اس طریقے سے. با کے بعد قاف ہے, قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے, یہ جو دو نقطوں والا قاف ہے یہ پر پڑھا جاتا ہے. قاف کے بعد واو ہے, قاف واو پیش قو. اس لفظ کو آپ نے توجہ سے سیکھنا ہے, سننا ہے. اس میں ایک پوائنٹ والی بات بتانے والا ہوں آپ کو. قاف واو پیش قو, واو زبر وا, قوا. تا واو دو زیر تیوں, واو سین زبر وس, میم زبر ما, عین واو پیش عو, واسمعوا. اب یہاں پر سمجھنے والی بات ہے, جو آپ کو میں نے پہلے بتایا تھا شروع میں 5 حروف ایسے ہیں
جو حروف ترجیح میں سے لوگ غلط پڑھتے ہیں. اب آپ کو بتاتا ہوں. یہ حرف جو ہے قاف کے بعد واو ہے، اگر آپ نے اس کو پڑھا بے قوہ تو غلط طریقہ ہے. آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں، واو کو پڑھتے وقت ہونٹ گول ہوں گے. اگر ہونٹ گول کر کے آپ نہیں پڑھتے، آپ مثال کے طور پر پڑھتے ہیں بے قوہ تو غلط ہے. قاف فل موت پڑھا جائے گا، پر پڑھا جائے گا. اور اگر آپ اس کو باریک پڑھیں گے تو ترجمہ اس کا چینج ہو جائے گا. اور قاف کے بعد واو ہے، واو کو پڑھنے کا طریقہ یہ ہے، یہ لفظ جو ہے وہ کیسے پڑھا جائے گا؟ قوہ، اس طریقے سے. آخر میں ہا کا ساؤنڈ آئے گا کیونکہ تا گول تا ہے. یہاں پہ جب وقف کریں گے تا ہا سے بدل جائے گا. اور اگر وقف نہیں کرنا چاہتے، یہاں ملا کے پڑھنا چاہتے ہیں، تو تا کو واو سے کنیکٹ کریں گے تو غنہ ہوگا ایک الف کی مقدار. بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا. میم کے بعد عین ہے، یہ چوتھا حرف آپ کو بتا رہا ہوں. عین، اس چیز کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے. عین جو ہے یہ بعض اوقات لوگ پڑھتے ہیں واسمعوا نہیں پڑھنا، واسمعوا، اس طریقے سے آپ نے پڑھنا ہے. یہاں پر پیچھے فرسٹ اس لائن کے فرسٹ ورڈ پہ آ جائیں. یہاں دیکھیں میثاقکم، ان 5 حروف میں سے ایک حرف یہ ہے قاف. قاف اور کاف، اگر آپ اس کو پڑھیں گے میثاقکم، بعد اوقات جلدی میں پڑھ جاتے ہیں لوگ میثاقکم مرفعا، یہ بہت بڑی غلطی ہے. قاف جو پہلا ہے یہ 2 نقطوں والا قاف ہے، پر پڑھا جائے گا. اور اس کا مخرج ہے زبان کی جڑ اوپر والے تعلق کے نرم حصے سے لگے. کیسے پڑھیں گے؟ قا. تو جب بھی یہ اس طرح کے حروف آ جائیں، یعنی ان کا مخرج آپس میں ملتا جلتا ہو، ساتھ ساتھ ہو، قریب قریب ہو، تو ان کو آپ نے بالخصوص احتیاط کے ساتھ پڑھنا ہے کہ کہیں غلطی نہ ہو جائے، مکس نہ ہو جائے. کیسے؟ یہ دیکھیں، یہ قاف ہے، آگے کاف بریک ہے. اگر آپ اس کو احتیاط کے ساتھ نہیں پڑھیں گے تو پڑھا جائے گا میثاقکم مرفعا. کتنی بڑی غلطی ہے، دونوں قاف کو بریک پڑھ دیا آپ نے. اگر ایسے پڑھیں گے تو دونوں قاف بریک پڑھے جائیں گے. ہم نے احتیاط سے پڑھنا ہے. پہلا قاف پر جس کے اوپر 2 نقطے ہیں، اوپر آگے والا جو قاف ہے یہ بریک پڑھا جائے گا. کیسے؟ میثاقکم قم، میثاقکم، اس طریقے سے پڑھنا ہے تاکہ ترجمہ چینج نہ ہو، اپنے اپنے مخرج سے ادا ہوں. وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا. اب اس کے بعد ہے قالوا سمعنا. قاف زبر قا، لام و پشلو، قالوا سمعنا. سین زبر سا، میم عین زیر می، نون الف زبر نا، سمعنا. واو زبر وا، عین زبر ع، صاد یا زبر صوی، وعصوی، نون الف زبر نا، وعصوینا. صاد حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھا جائے گا. اب میم کے بعد عین ہے، اگر اس کو پڑھیں گے سمینا پڑھیں گے تو عین چھوٹ رہا ہے، سمینا پڑھیں گے تو حمزہ بن رہا ہے. ہم نے کیسے پڑھنا ہے؟ عین کو اپنے مخرج سے ادا کرنا ہے تاکہ ترجمہ چینج نہ ہو. کیسے؟ سمعنا، قالوا سمعنا، وعصینا. الف کے بعد قاف ہے، اس قاف کا مطلب ہے آپ یہاں پہ سٹاپ کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں، نہیں کرنا چاہتے کوئی پرابلم نہیں ہے. واو زبر وا، عین زبر ع، صاد یا، بلکہ یہ ہم پڑھ چکے ہیں. اس کے بعد ہے واو زبر وا، حمزہ شین پیش، اش، را زیر ری، با واو پیش بو، وا اش ریبو، فا یا زیر فی، قاف پیش قو، لام واو پیش لو، قولو. اچھا یہ واو کے بعد با ہے، با زیر بی، ہا زیر ہی، قلو بھی ہی، میم لام پیش مل، عین جیم زیر عج، لام زبر لا، عجلا، قلوبہم العجلا. با زیر بی، کاف پیش کف، بکف، را زیر ری، ہا میم پیش، ہا میم زیر ہم، بکفرہم.
یہاں پر فا پر آپ نے خاص خیال رکھنا ہے. اگر آپ پڑھیں گے اس کو بکفرہم تو یہ فا میں قلقلہ ہو جائے گا، ایسا نہیں کرنا. فا پر فا کے مخرج میں جب جو ہے ہونٹ لگے تو کیا پڑھنا ہے، وہاں پہ آواز جم جائے، بکفرہم اس طریقے سے، بکفرہم نہیں پڑھنا، یہ بہت بڑی غلطی ہے. اب ہم اس کو پڑھتے ہیں لہجے کے طور میں پریکٹس پہ. قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم. اس کے بعد جو لائن ہے یہاں پر آپ نے توجہ سے سیکھنا ہے. یہاں پر ایک غلطی وہ بھی بتا رہا ہوں جو آپ کو میں نے شروع میں بتایا کہ 5 حروف میں سے ہے. قاف لام پیش قل، باز حمزہ زیر بی، سین زبر سا بی سا، میم الف زبر ما بی سما، یا حمزہ پیش یا حمزہ زبر یا، میم پیش مو، را پیش رو، یا مورو، کاف میم پیش کم، با زیر بی، ہا کڑی زیر ہی، کم بھی، حمزہ یا زیر ای، میم الف زبر ما، نون پیش نو، کاف میم پیش کم، ایمانوکم، حمزہ نون زیر ان، کاف نون پیش کن، تا میم پیش تم، ان کنتم، تا کو میم مشدد کے ساتھ کنیکٹ کریں گے، پہلی میم کے ساتھ کنیکٹ نہیں کرنا، کیونکہ یہاں پر ادغام مثلائن ہو رہا ہے. مثلائن کا مطلب ہوتا ہے ایک جیسے حرف. جب ایک جیسے حرف کا آپس میں ادغام ہو رہا ہو، آپس میں کنیکٹ ہو رہے ہیں، تو اس کو ادغام مثلائن کہا جاتا ہے. تو کیسے پڑھیں گے؟ کنتم میم زیر می، نون یا زیر نی، مؤمنی، نون زبر نا، مؤمنینا. جب وقف کریں گے تو نون عارضی طور پر اس کو ساکن کر دیں گے. جب عارضی طور پر ساکن کریں گے تو یہاں پہ مد عارض وقفی ہوگی، جو کہ اس کی مقدار آپ 2.5 الف کے برابر اس کو لمبا کر کے پڑھ سکتے ہیں. اب یہاں پر اس کو پریکٹس کے طور پر پڑھیں گے. یہاں پر ایک چیز کا خیال رکھیے گا، بعض اوقات جلدی میں پڑھتے ہیں، کل بھی سما، کل بھی سما پڑھیں گے تو کاف بریک پڑھا جا رہا ہے، ترجمہ چینج ہو جائے گا. ایسا نہیں کرنا، کلیئر کر کے پڑھنا ہے. قاف 2 نقطوں والا ہے، اس کو اپنے مخرج میں مخرج سے ادا کر کے پڑھنا ہے. قل قل بئسما یأمرکم به ایمانکم ان کنتم مؤمنین. اس طریقے سے آپ نے لفظ بلفظ سیکھنا ہے. آپ کو وہ جو 5 حروف بتائے تھے وہ بھی آپ کو بتا دیے ہیں، ان کا بھی آپ نے خاص طریقے سے توجہ سے سیکھنا ہے. اور اب ہم پڑھتے ہیں لہجے میں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ. قل فلم تقتلون انبیاء اللہ من قبل ان کنتم مؤمنین. وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنتُمْ ظَالِمُونَ. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا
وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين. صدق الله العظيم.